ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں، اور جو جلنے والے ہیں جل جل کے مرتے جاتے ہیں، جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں۔ زمانے والے جلنے والے ہیں، جو جلنے والے ہیں جل جل کے مرتے جاتے ہیں، جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں۔ دیار عظمت نشان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتا ہوں، کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں۔ کہ احمد رضا کی شان، ارے باپ رے باپ، کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور اعلی حضرت کا ذکر ہو اور عاشقان اعلی حضرت خاموش رہیں، کہہ دے اعلی حضرت، مچل کے کہہ دے یا اعلی حضرت۔ شعر سن لیں، احمد رضا کی شان، ارے باپ رے باپ، نجدی ہے پریشان، ارے باپ رے باپ۔ احمد رضا کی شان، احمد رضا کی شان، ارے باپ رے باپ، نجدی ہے پریشان، ارے باپ رے باپ۔ اختر رضا کو دیکھ کر دشمن بھی کہہ اٹھے، کیسا ہے خاندان، ارے باپ رے باپ۔ احمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر۔ اب جب بات آئی گئی تو چار مصرے اور سماعت کر لیں حضور تاج الشریعہ کی شان میں کہ غلام ازہری ہوں، فخر ہے اس بات پر مجھ کو، غلام ازہری بننا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ابھی میں راحت کو یاد دلا دوں گا مگر حضرت کی موجودگی ہے، میں بس یہ سن لیں۔ راحت نے کہا اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ کڑی سید ہاشم قدوسی کہتے ہیں رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے۔ میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے، نبی کے نام سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے۔ اسی پر چار مصرے کہ غلام ازہری ہوں، فخر ہے اس بات پر مجھ کو، غلام ازہری بننا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ارے میرے اختر ہے وہ اختر جو پہنچے کعبے کے اندر، میاں کعبے کا در کھلنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ میرے اختر ہے وہ اختر جو پہنچے کعبے کے اندر، میرے اختر ہے وہ اختر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول۔ آئیے بہت ہی خوبصورت آواز میں میری آواز کے ساتھ آپ اپنی آواز کو ملا کر آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کر لیں۔ جنہیں اللہ نے ایک ہاتھ سلامت دیے ہوں، جنہیں دو ہاتھ سلامت ہوں، وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے نام پر ہاتھوں کو لہرا کر نعرے کا جواب دے دے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت کو سلامت رکھے اور اس جذبے میں اور قوت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بن ان چار مصروں کے ساتھ کہ اب زبر کیا ہے، زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، ارے نجدیاں اب خیر نہیں تیری، اعلیٰ حضرت کا شیر بولے گا۔ ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت پاک کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، مولا اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار فرما رہے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ بے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سبحان اللہ۔ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم یہ جو غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اولیاء کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم اولیاء کرام کی نام کی مجلسوں کو کیوں سجاتے ہیں؟ تو آئیے اس کا سیدھا اور آسان سا جواب ہم قرآن شریف سے لیں۔ قرآن عظیم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، ایسا ذکر فرمایا، ایسا ذکر فرمایا کہ اولیاء کے نام سے اللہ نے قرآن میں آیت سورتوں کو نازل فرمایا۔ سورہ آل عمران کیا ہے؟ حضرت عمران اور ان کے گھر والوں کا ذکر اللہ نے اس سورت میں فرمایا۔ اور آگے چلیں، سورہ مریم، یہ مریم کون ہے؟ یہ اللہ کی ولیہ ہے، اللہ نے اس میں حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ اور آگے چلیں، سورہ لقمان کو دیکھیں، سورہ لقمان میں کیا؟ حضرت لقمان کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کے ولی ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی جگہ کو ولیوں سے نسبت ہو گئی ہے تو اللہ نے اس جگہ کے نام سے بھی قرآن میں سورت نازل فرما دی ہے۔ سورہ کہف کیا ہے؟ اس جگہ کو اللہ والوں سے نسبت ہوئی، اولیاء سے نسبت ہوئی، تو سورہ کہف اللہ نے قرآن شریف میں نازل فرما دی۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ ولیوں کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں، ولیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت محمودہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا مبارک طریقہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب اگر ولی کا ذکر کریں گے، ولی کا تذکرہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ تو حضرت سفیان بن عیینہ کا قول ہے، حضرت سفیان بن عیینہ نے کیا فرمایا؟ اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جس جگہ پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے میرے آفس میں رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، میرے گھر میں رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، میری دکان میں رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، تو کبھی غوث اعظم کا تذکرہ کر لو، کبھی غریب نواز کا تذکرہ کر لو، کبھی محبوب الہی کا تذکرہ کر لو۔ کوئی اگر آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے، اس سے آپ کسی بھی ولی کا ذکر کر لو، آپ ادھر ولی کا ذکر کریں گے، اللہ وہاں رحمتیں نازل فرما دے گا، اللہ وہاں برکتیں نازل فرما دے گا۔ عزیزان محترم، اب ولی کا ذکر کرنے سے رحمتیں مل رہی ہیں، برکتیں مل رہی ہیں، اور کیا ہوگا؟ تو امام دیلمی نے دیلمی کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، صالحین کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ ولی کا ذکر کریں گے رحمتیں نازل ہوں گی، ولی کا ذکر کریں گے برکتیں نازل ہوں گی، ولی کا ذکر کریں گے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ عزیزان محترم، یہ تو دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ کیا ہوگا؟ تو بخاری کی حدیث ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جماعت اولیاء سے فرمائے گا اے جماعت اولیاء جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، جاؤ تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ۔ اب جماعت اولیاء کہے گی اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا ادخلتهم النار۔ مولا کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مولا وہ ہم سے محبت کرتے تھے، ادخلتهم النار، ان کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا ہے، ان کے بغیر ہم جنت میں کیسے چلے جائیں؟ انہیں
انہیں چھوڑ کر ہم جنت میں کیسے چلے جائیں؟ اب اللہ فرمائے گا جماعت اولیاء سے کہے گا اے جماعت اولیاء من عرفتم فاخرجوا من النار، اے جماعت اولیاء جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو، انہیں جہنم سے نکالو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، اب تمام کے تمام اولیاء وہاں پر ہوں گے، غوث اعظم بھی وہاں ہوں گے، محبوب الہی بھی وہاں ہوں گے، سمجھ لیجیے والے سے پاک بھی وہاں ہوں گے، قطب المدار بھی وہاں ہوں گے، سارے کے سارے اولیاء وہاں ہوں گے۔ ہر ایک ولی اپنے چاہنے والے کو جہنم سے نکال رہا ہوگا اور جنت میں لے کر جا رہا ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، اللہ تو علیم و خبیر ہے، اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے کون کون ولی کا چاہنے والا جہنم میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ انہیں چاہتا تو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیتا۔ اگر رب ایسا کر دیتا تو کوئی ولی کے پاور کو نہیں سمجھ پاتا، ولی کی طاقت کو نہیں سمجھ پاتا، ولی کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ پاتا۔ کہنے والے کہہ دیتے کہ ان کی سزا پوری ہو گئی ہوگی، جہنم میں رکنے کا پیریڈ پورا ہو گیا ہوگا، اس لیے اللہ نے انہیں جہنم سے نکالا اور جنت میں بھیج دیا۔ عزیزان محترم، لیکن آج رب بھی ولی کا پاور دکھانا چاہتا ہے، ولی کا پاور بتانا چاہتا ہے، ولی کا مقام بتانا چاہتا ہے۔ رب جماعت اولیاء سے فرمائے گا جس کو جانتے ہو، جس کو پہچانتے ہو، جہنم سے نکالو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ اب تمام کے تمام اولیاء اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے، غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، محبوب الہی اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے، غریب نواز اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، سارے کے سارے اولیاء اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہتے تھے ولی کی بارگاہ میں جانے سے کیا ہوتا ہے، ولی کی عقیدت سے کیا ہوتا ہے، ولی کی محبت سے کیا ہوتا ہے، ان کی مجلس سجانے سے کیا ہوتا ہے، ان کے عرس منعقد کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جو لوگ ولیوں سے عداوت رکھتے تھے وہ لوگ بھی وہاں پر ہوں گے، ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ عزیزان محترم، وہ حسرت سے سوچ رہے ہوں گے کاش ہم بھی ولیوں سے محبت کر لیتے، ہم بھی ولیوں سے عقیدت رکھ لیتے تو آج ولی کی محبت ہمارے میں کام آ رہی ہوتی۔ عزیزان محترم، ایسے ماحول کو دیکھ کر وہاں بریلی والے اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے، امام عشق و محبت بھی ہوں گے۔ ہمارا وجدان کہتا ہے، ہماری عقیدت کہتی ہے، ہماری محبت کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس ماحول کو دیکھ کر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اے لوگوں، ہم نے تو بہت کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنی گفتگو سے تین باتیں سمجھ میں آئی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی ولی کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، ولی کا تذکرہ کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ ولی کا ذکر کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہے، ولی کا تذکرہ کرنے سے آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اس لیے ہم جشن غوث الورا منا رہے ہیں، اس لیے ہم غوث اعظم کے جلسے میں حاضر ہیں۔ یہاں کیا ہوگا؟ غوث اعظم کے بارے میں بتایا جائے گا، عزیزان محترم ان کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے گا، ان کے نام کے بارے میں بتایا جائے گا، اور انہوں نے کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا اس کو بتایا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی کرامتوں کو بھی بتایا جائے گا۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا جہاں ذکر کیا ہے تو ان کا نام کیا رکھا گیا اس کو بھی بیان کیا گیا، ان کا بچپن کس طریقے سے گزرا اس کو بھی بیان کیا، ان کی جوانی کس طریقے سے گزری اس کو بھی بیان کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی کرامتوں کو بھی قرآن شریف کے اندر بیان کیا ہے۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، کسی بھی ولی کی سیرت کو بیان کرنا یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے اور یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ جی لگا کر بولیں، محبتوں سے بولیں۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ کلیئر ہوئی بات؟ اب آئیے سیدھے غوث اعظم پر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے ہم ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں۔ غوث اعظم کا خاندان کون سا خاندان؟ غوث اعظم کا خاندان رسول اللہ کا خاندان۔ غوث اعظم نجیب الطرفین تھے۔ والد کی طرف سے اگر نسب دیکھا جائے تو حضرت امام حسن تھا، اور والدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو حضرت امام حسین تھا۔ آپ نجیب الطرفین تھے،
आला हजरत जभी तो इरशाद फरमाते हैं, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। एक खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, वाह क्या मर्तबा ए ग़ौस है आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। अब गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसब कैसा, नसब को सुनिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत फातिमा, हजरत फातिमा के शहजादे इमाम हसन के शहजादे हजरत हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के शहजादे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के शहजादे अब्दुल्ला अस्सानी, अब्दुल्ला अस्सानी के शहजादे हजरत मूसा, हजरत मूसा के शहजादे मूसा सानी, मूसा सानी के शहजादे हजरत दाऊद, हजरत दाऊद के शहजादे हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद के शहजादे हजरत याहया, हजरत याहया के शहजादे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के शहजादे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के शहजादे वही हैं जिन्हें सारी दुनिया पीराने पीर रोशन ज़मीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है, पहचानती है, जिनके लिए आला हजरत ने कहा गौसे आज़म इमाम तुका बन्नो का, गौसे आज़म इमाम तुका बन्नो का, चलो रहे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये नसब हो गया। अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नसब के साथ हम उनके माँ बाप के बारे में भी दो बातें जानें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उनके माँ बाप का नाम भी नहीं मालूम, और माँ बाप का जिक्र इसलिए भी क्योंकि माँ बाप का असर औलाद में होता है नहीं होता। आज तो डीएनए टेस्ट ने भी बता दिया, पता चल जाता है इसके माँ बाप कौन है। असर पाया जाएगा जब ही ना पता चलेगा। तो माँ बाप का असर औलाद में होता है, माँ बाप का असर औलाद में होता है। तो गौसे आज़म के अंदर समझ लीजिए हमें इमाम हुसैन के जलवे भी नजर आते हैं, इमाम हसन के भी जलवे नजर आते हैं, और रसूलुल्लाह का किरदार भी हमें उनकी सीरत में नजर आता है। एक बात और क्लियर कर लूं, माइक की वजह से कहीं कोई डिस्टर्ब तो नहीं है कि आवाज समझ में नहीं आ रही हो? बिल्कुल आवाज समझ में आ रही है, क्लियर आ रही है, समझ रहे हैं आप बात को? जी लगा कर मिलकर कह दे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो गौसे आज़म के वालिद का नाम था हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, वालिदा का नाम था हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब गौसे आज़म के माँ बाप कैसे थे, कैसे थे उनके माँ बाप? वो आपने बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने सुना भी होगा, वो सेब वाला वाक़या सुना है ना? सब नहीं सुना है। एक सेब खा लिया था, हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास पहुंचे कि आपके बाग से बहता हुआ आया था, मैंने खा लिया है आपकी इजाजत के बगैर, बताइए मुझे क्या करना है? मुझे डर लग रहा है कहीं अल्लाह ने मुझसे सेब के बारे में पूछ लिया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। क्या दर्श दिया उन्होंने, क्या ज़हन दिया? ए लोगों, कोई भी चीज खाओ तो पहले देख लो ये जायज है या नाजायज। कोई भी हराम का लुकमा अपने पेट के अंदर ना जाने दो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमान वालो, नाजायज तरीके से कोई माल ना खाओ। और आला हजरत ने फतावा रज़विया की 25वीं जिल्द में लिखा, गौर से सुने, कि अगर किसी ने नाजायज तरीके से किसी के 3 पैसे दबा लिए, गौर से सुने, 3 पैसे दबा लिए, तो अल्लाह कयामत में इस दबाने वाले की 700 बाजमात नमाजें उसे दे देगा जिसके उसने 3 पैसे दबाए थे। 700 बाजमात नमाजें। अगर किसी ने 10 रुपए भी किसी के दबा लिए हैं ना, तो पूरी जिंदगी में इतनी नमाजें नहीं हो पाएंगी कि जो समझ लीजिए 10 रुपए को पूरा कर सके। तो इसलिए इस मामले में बड़ा मुहतात रहना है।
کوئی بھی ناجائز پیسہ نہ تو کمانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ کھلانا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ناجائز طریقے سے آپ نے 100 کمائے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر جائز طریقے سے آپ نے 1 کمایا اللہ اس میں ایسی برکتیں عطا فرمائے گا، ایسی برکتیں عطا فرمائے گا، سمجھ لیجئے آپ دنیا میں بھی اس سے پھلتے پھولتے نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی پھلتے پھولتے نظر آئیں گے۔ تو ناجائز کوئی نہ کمانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ کھلانا ہے۔ ان کے سسر حضرت عبداللہ سومئی نے کہا کہ 12 سال خدمت کرو، خدمت کی۔ کہا کہ اب میرا معاملہ پورا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، بیٹی ہے میری، آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اس سے شادی کرنا پڑے گی۔ راضی ہو گیا۔ معلوم ہے جیسے ہی حجرے میں پہنچے تو دیکھا وہاں تو حسین و جمیل خوبصورت دلہن ہے، فوراً آ گئے۔ حضرت عبداللہ سومئی سے کہا آپ نے تو ایسا 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 کہا تھا، واقعہ آپ کو معلوم ہے؟ اس واقعے کے اندر جو لطیف بات ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ سومئی نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، مطلب یہ اس نے نہ تو کبھی اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، نہ کانوں کا کبھی غلط استعمال کیا، نہ ہاتھوں کا کبھی غلط استعمال کیا، نہ پیروں کا کبھی غلط استعمال کیا۔ عزیزان محترم مجھے کہہ لینے دو، ارے جس کے باپ کے، لیکن اس میں جو لطیف بات ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اندازہ لگاؤ کہ جو غوث اعظم اپنی پیدائش کے پہلے دن سے ہی اس طریقے سے عبادت کا اہتمام کر رہے ہو، بتاؤ وہ غوث اعظم جب اپنی جوانی میں پہنچے ہوں گے تو کیسی عبادت کی ہوگی، جب وہ اپنے بزرگی میں پہنچے ہوں گے تو کیسی عبادت کی ہوگی، کیسی عبادت کی، ایسی عبادت کی، نمازوں پہ نمازیں، نمازوں پہ نمازیں، روزے پہ روزہ، قرآن کی تلاوت، اتنی عبادت، اتنی عبادت، اتنی عبادت، اتنی عبادت۔ رب فرماتا ہے اے عبد القادر تجھے میری قسم کچھ کھا تو لے، تجھے میری قسم کچھ پی تو لے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آقا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان غوث اعظم کی۔ اور پھر سمجھ لیجئے دن گزرتے رہے، پورا 1 سال ہو گیا، پورا 1 سال ہو گیا۔ جب پورا سال ہوا، آئندہ سال پھر رمضان کا چاند دیکھنے کا موقع آیا تو سمجھ لیجئے لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے پلان کیا کہ صبح کو ابو صالح کے گھر چلیں گے، ان کا بچہ رمضان میں دودھ نہیں پیتا، اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو ہم سوچیں گے کہ چاند ہو چکا ہے، ہم نیت کر لیں گے، اور دودھ پی لیا تو ہم سمجھیں گے کہ آج روزہ نہیں ہے، آج روزہ نہیں ہے، کل سے شروع کریں گے۔ پلان کے مطابق پہنچ گئے اور دیکھا کہ غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا ہے، غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا، روزے کی نیت کر لی۔ یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، سیرت غوث پاک میں موجود ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں جو لطیف بات ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس چاند کو جیلان کے لوگ نہ دیکھ سکے، جس چاند کو جیلان کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں، جس چاند کو ہزاروں لوگ نہ دیکھ سکے، جس چاند کو جیلان کے اطراف کے لوگ نہ دیکھ سکے، اس چاند کو غوث اعظم نے ماں کی گود سے ہی دیکھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث اعظم کے دیکھنے کی شان، غوث اعظم کے دیکھنے کا مقام و مرتبہ، ارے غوث
اعظم نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم نے فرمایا نظر تو الى بلاد اللہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی. اے لوگوں میں پوری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. مجھے کہہ لینے دو. ارے جو غوث ماں کی گود سے چاند کو دیکھ لیں، جو غوث پوری دنیا کو ایسے دیکھیں گویا کہ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو، مجھے کہہ لینے دو جس غوث کے دیکھنے کی شان کا عالم یہ ہو، جس غوث کے دیکھنے کا معاملہ یہ ہو، بتاؤ غوث اور ان کی نظر سے سنگم بہار کا یہ علاقہ چھپ سکتا ہے کیا؟ سنگم بہار کے یہ لوگ چھپ سکتے ہیں کیا؟ ارے جو غوث اس طریقے سے دیکھتے ہو، ہمارا بھی اسلام کہتا ہے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں سنگم بہار میں کون کون بستروں پر سو رہا ہے اور کون کون میری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. شان غوث اعظم کی، یہ مقام غوث اعظم کا. اور اسی کے ساتھ آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام پڑھا اللہ کے نام پر عبد القادر، اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا بنا. آج ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں معلوم؟ مولانا صاحب ایسا نام بتاؤ جو پورے علاقے میں نہ، پورے خاندان میں نہ. ایسا کہتے نہیں کہتے؟ اگر ان کو بتا دیا جائے عبد الرحمن رکھ لو، عبداللہ رکھ لو، ارے حضرت یہ تو آپ نے بوڑھوں کا نام بتا دیا. نہیں، بخاری کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا سمو باسمی، اے لوگوں میرے نام پہ نام رکھو. سبحان اللہ. میرے نام پہ نام رکھو، انبیاء کے نام پہ نام رکھو. لیٹسٹ کے چکر میں نہ رہو. اگر اچھا نام رکھو گے تو اس کی خیرات دنیا میں بھی ملے گی اور اس کی خیرات آخرت میں بھی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کے نام کی شان بتاؤں. گوالیئر کی سرزمین پر ایک خاتون میرے پاس آئی. وہ کہنے لگی کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے یا وظیفہ دے دیجئے، میری بیٹی ہے وہ جب بھی امید سے ہوتی ہے 2-3 مہینہ گزرتا ہے بگاڑ ہو جاتا ہے. میں بڑی پریشان ہوں، کافی علاج کرا لیا، دعا تعویذ کرا لیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ہم نے کہا آپ ایسا کرو جب بھی آپ کی بچی اب امید سے ہو تو اس کو اتنا کہنا کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کا نام عبد القادر جیلانی رکھوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نام کی برکت سے اللہ تمہاری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس نام کی برکت سے جو تم پریشانی کا سامنا کر رہی ہو وہ پریشانی بھی نہیں ہوگی. عزیزان محترم 1 سال کے بعد وہ خاتون مجھے ملی اور اس نے کہا الحمدللہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے میرے بیٹی بھی خیریت سے ہے اور ان کا گھر بھی خیریت سے ہے. سبحان اللہ. بتاؤ جس غوث اعظم کی نام کی شان کا یہ عالم ہے، بتاؤ اس غوث اعظم کی ذات کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غوث اعظم. غوث اعظم، غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، سب سے بڑا مدد کرنے والا. اب کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہو گئے کہ یار یہ تو تم نے شرک کر دیا. سب سے بڑا مدد کرنے والا تو اللہ ہے، سب سے بڑا مدد کرنے والا تو اللہ ہے. تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ دیا وہ سب سے بڑے مددگار. تو ہم ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ قرآن پڑھو. اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، قرآن سکھانے والا اللہ ہے، معلم قرآن اللہ ہے. اور ان سے پوچھا جائے میاں تم نے کس سے قرآن سیکھا تو وہ کسی حافظ قاری یا کسی مدرسے کے معلم یا کسی مسجد کے امام یا مؤذن کا بتائیں گے. تو ہم ان سے یہ کہیں گے میاں تم ان کو معلم کہہ رہے ہو، قرآن میں اللہ نے فرمایا معلم تو اللہ ہے، تم نے بھی تو شرک کر دیا. تو جواب دیں گے کہ میاں وہ بات دراصل ایسی ہے، حقیقی معلم تو اللہ ہے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں حقیقی مددگار تو اللہ ہی ہے،
اللہ کی عطا سے غوث اعظم بھی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے غریب نواز بھی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے محبوب الہی بھی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے صابر پیا بھی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے وارث پاک بھی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے قطب المدار بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن کو پڑھو تو سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ بھی مدد کرنے والا، جبریل بھی مدد کرنے والے، اولیاء بھی مدد کرنے والے، صالح بندے بھی مدد کرنے والے۔ ارے جب اولیاء مدد کرنے والے ہیں تو غوث اعظم کیوں نہیں مدد کرنے والے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی کے ساتھ کچھ لوگ غوث اعظم کو غوث پاک بھی کہتے ہیں، اس پہ پھر اعتراض کر دیتے ہیں کہ میاں اللہ کو اللہ پاک کہتے ہیں، تم نے پیران پیر کو غوث پاک کہہ دیا، یہ تو پھر شرک کر دیا، یہ تو پھر شرک کر دیا۔ تو ان سے ہم کہیں گے میاں یہ بتاؤ تم پاک ہو کہ ناپاک؟ اپنے بارے میں بتاؤ تم پاک ہو کہ ناپاک؟ اب وہ یہی کہے گا کہ میں پاک ہوں۔ کیا کہے گا؟ پاک ہوں۔ وہیں پکڑ لو اسے۔ ارے تو اپنے آپ کو تو پاک کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہوں، اور ہم نے بغداد والے پیر کو پاک کہہ دیا تو تجھے اس میں دقت کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے وارث پیا کو وارث پاک کہہ دیا تو اس میں دقت کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے جو ہے صابر پیا کو صابر پاک کہہ دیا تو اس میں دقت کیا ہو رہی ہے؟ عزیزان محترم، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو محمد۔ بے شک سبحان آپ کا اللہ۔ ایک لقب اور تھا محی الدین۔ اس طریقے سے کئی ایک آپ کے اسما بھی تھے، موٹے طور پر ایک دو نام میں نے آپ نام کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتائیں۔ اب اسی کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو ہے بڑھنے لگی، بڑھتے بڑھتے غوث اعظم کی عمر شریف جب 5 سال کی ہوئی۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں کہ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تھے نا تو آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کے آس پاس تھی، 60 سال کے آس پاس۔ اور بڑھاپے میں جو اولاد ملتی ہے نا آدمی کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، آدمی کو اس سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے ہو گئے۔ گھر کا جو ماحول تھا نا وہ علمی ماحول تھا، جانتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا درس دیا، اے لوگوں تم اپنی بچوں کو قرآن سکھاؤ، تم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ اب آپ کی جو امی تھیں حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو لے کر سمجھ لیجئے پاس کا ایک مدرسہ تھا، وہاں پہنچتی ہیں۔ یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ روایت الحقائق فی الحدائق کے اندر ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے ہوں تو سلام پڑھ لیں، تو بلند آواز سے بولیے، پھر سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بات بتانے جا رہا ہوں کس کتاب میں ہے؟ الحقائق فی الحدائق۔ لے کر پہنچی پاس کے مدرسے میں، اور وہاں ایک استاد صاحب پڑھاتے تھے، ان سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے عبد القادر، آپ اسے قرآن سکھاؤ، اسے قرآن پڑھاؤ۔ استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ پڑھا، پڑھو بسم اللہ پڑھا، اور پھر کہا بیٹا پڑھو سورہ فاتحہ الحمدللہ۔ اب غوث اعظم خاموش۔ پھر کہا کہ بیٹا بڑے اچھے سے پڑھے، آگے پڑھو، پھر خاموش۔ پھر کہا پڑھو، تو غوث اعظم نے فرمایا استاد صاحب یہ جو پڑھا رہے ہیں نا یہ تو مجھے آتا ہے، اگر آپ کو پڑھانا ہے تو مجھے 18 پارے سے آگے پڑھائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 18 پارے سے آگے کہا کہ الحمدللہ 18 پارے تو میں یاد کر چکا ہوں، مجھے یاد ہے۔ کہا کہ 18 پارے کہاں یاد کیے؟ پہلے تو اسی پہ استاد ہے زدہ۔ کہا کہاں یاد کیے؟ کہا کہ
یہ 18 پارے تو میں نے ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میری امی 18 پاری کی حافظ تھی، روزانہ 18 پاروں کی تلاوت کرتی تھی. سنتے 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 مجھے 18 پارے یاد ہو گئے. استاد کو پہلے یقین نہیں آیا، لگا کہ بچہ کچھ پھیکم پھاک کر رہا ہے. کہا کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے. جب استاد کا دل بھر گیا کہ بالکل ان کو 18 پارے یاد ہیں. عزیزان محترم، اب استاد نے کیا کیا؟ استاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عبد القادر، میں اس لائق نہیں کہ میں تمہیں پڑھاؤں، میں اس لائق نہیں کہ میں تمہیں سکھاؤں، میں اس لائق نہیں کہ میں تمہیں درس دوں. عبد القادر، میری جگہ یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھوں. عبد القادر، تمہاری جگہ یہاں پر ہے اور مجھے تم سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اب استاد نے جو بھی کہا ہو اس کا مفہوم یہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت نے بتایا. استاد نے زبان حال سے کہا ہوگا، واہ کیا مرتبہ اے خاص ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کے دیکھنے کی شان میں نے آپ کو ابھی بتائی. اب ان کے سننے کی شان. ارے جو غوث ماں کے پیٹ میں اپنی امی کی تلاوت کو سن سکتے ہیں، اپنی امی کی بات کو سن سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ کہتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے، وہ غوث سنگم بہار کے رہنے والوں کا یا غوث المدد بھی سن سکتے ہیں. مل کر کہو یا غوث المدد. کیونکہ تفریح الخاطر میں ہے، غوث اعظم نے فرمایا اگر کسی نے ایسی حالت میں کہ سامنے شیر ہو اور کہہ دیا یا غوث المدد، تو پھر شیر کی مجال نہیں ہے کہ وہ تم پر حملہ کر دے. یہ غوث اعظم کی نام کی شان، یہ غوث اعظم کو پکارنے کی شان. اور وہ نہیں کہا مفتی اعظم نے، کہا جس نے دم میں یا غوث اغثنی، کہا جس نے دم میں یا غوث اغثنی، اور اس کی مصیبت ٹلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کی شان، یہ غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ. اور اس بات کی روشنی میں ایک بات اور بتاؤں. 2019 میں کانپور کی سرزمین پر ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے چھترپتی شاہو مہاراج یونیورسٹی. اس میں ایک کورس شروع کیا گیا. ہندوستان کے اخباروں نے اس خبر کو شائع کیا کہ اس یونیورسٹی میں ایک ایسا کورس شروع کیا جا رہا ہے کہ وہ عورت جو امید سے ہوتی ہے، اس عورت کو اس پیریڈ میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کتنا سونا چاہیے، ساری چیزیں اس کورس میں بتائی جائیں گی. کیونکہ ریسرچ کر کے بتایا کہ اس وقت کی تمام ایکٹیویٹیز کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، بچے پر ہوتا ہے. تو مجھے کہہ لینے دو، جس ریسرچ کو ہندوستان کی یونیورسٹی 2019 میں بتا رہی تھی، اس ریسرچ کو غوث اعظم نے اپنے عمل سے 1000 سال پہلے بتا دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کیوں نہ کہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات شروع میں رہ گئی تھی، اس کو یہاں پر پھر کوٹ کر دینا چاہتا ہوں. غوث پاک کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ بھی اللہ تھا. سبحان اللہ. یعنی غوث اعظم نے اپنی اس عمل سے بھی اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا، اے لوگوں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا. آپ اندازہ لگاؤ جو غوث
اپنی زبان سے پہلا لفظ نکلنے والا اللہ بول رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، بتاؤ پھر انہوں نے اللہ کو کیسے یاد کیا ہوگا؟ انہوں نے اللہ کا کیسا ذکر کیا ہوگا؟ اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا، اے لوگو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے لوگو اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ بتاؤ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ مولا ہمیں یاد کرے، ہمارا پروردگار ہمیں یاد کرے، ہمارا معبود حقیقی ہمیں یاد کرے۔ کب یاد کر رہا ہے؟ ادھر ہم اللہ کہہ رہے ہیں، ادھر ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ادھر ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ادھر مولا کو یاد کر رہے ہیں، ادھر مولا ہمیں یاد فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمیں یاد فرمائے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ ہم اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ بلڈوزر کہیں چلایا جا رہا ہے، کہیں ان کے اوپر سمجھ لیجیے کیس درج کیے جا رہے ہیں، کہیں سے کیس درج کیے جا رہے ہیں، ایسے کیس کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، پتھر بازی کا مقدمہ اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ حد تو تب ہو گئی کہ ایک آدمی اس دنیا میں ہی نہیں ہے پھر اس کے نام جو ہے پتھر بازی کا کیس لکھا جا رہا ہے، کس کیس رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سوچتے ہیں یہ فلاں منتری کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں نیتا کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ افسوس صد افسوس، ہم نے قرآن کو نہیں اٹھایا، ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ ہم نے کب قرآن کو اٹھایا؟ جب کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے تیجے میں قرآن کو اٹھایا، کسی کے 10ویں میں قرآن کو اٹھایا، کسی کے 20ویں میں قرآن کو اٹھایا، کسی کے 40ویں پہ قرآن کو اٹھایا، کسی کی برسی پہ قرآن کو اٹھایا، کسی کے چہلوں پہ قرآن کو اٹھایا۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ مردوں کو قرآن کی تلاوت سے فائدہ نہیں ہوتا، ارے ہوتا ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارے جس کتاب سے ہمیں زندگی جینے کے اصول سیکھنا تھے، افسوس صد افسوس، اس سے سیکھا بھی تو ہم نے مرنا سیکھا، اس سے جینا نہیں سیکھا۔ رب نے کیا فرمایا؟ رب فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اے لوگو اگر تم نے میرا ذکر چھوڑ دیا تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا۔ عزیزان محترم، آج جو مسلمانوں کے سامنے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تمام اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے مولا کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مولا کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے اس اجلاس سے اس پیغام کو لے کر جائیے، کم از کم اتنا تو لے کر جائیے کہ آپ اللہ کا ذکر ہی یہاں سے سیکھ کر چلے جائیں، اللہ کو یاد کرنا ہی یہاں سے سیکھ کر چلے جائیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اتنا ہی پڑھتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کے ذکر ذریعے ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، حضور پر درود پڑھتے رہیں۔ اب جب یہاں سے جائیں گے اپنے بستروں پر لیٹیں گے، فوراً آپ کو نیند نہیں آئے گی، بجائے ادھر ادھر سوچنے کے آپ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ کی کیفیت یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بھولے آپ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ سبحان اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری یوتھ کا حال کیا ہے؟ جیسا کوئی کام ہیرو فلم میں کر دے پھر سب ویسا کا ویسا کر۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ ناک میں جو ہے نا، ابھی تو کان ہی چھدوا رہے ہیں، یہ ناک بھی نہ کہیں چھدوانے لگ جائے۔ ہاں ایک ہیرو ایک ایسا فیشن آنے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تو یہ کان ہی چھدوا رہے ہیں، یہ ناک بھی چھدوانا شروع کر دیں گے۔ کوئی بھی کیسا بھی کچھ کر دے، مرغی جیسی کٹنگ کرا لے تو مرغی جیسی کٹنگ کرا لیں گے، پینٹوں کو پھاڑ کے وہ آ جائے تو یہ کپڑوں کو پھاڑ کے آ جائیں گے۔ کیسا یعنی جو ہے اب میں بتا نہیں سکتا ہوں، یہاں پر ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ قرآن میں کیا فرمایا اللہ؟ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، غور سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اللہ نے فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ اے لوگو وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ تم اس کو فالو کرو۔ کون؟ جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو، یعنی جو ہماری یاد سے غافل ہے وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کو جو ہے
اپنا آئیڈیل بنایا جائے. آئیڈیل کسے بنائیں؟ پہلے دیکھ لیں یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے یا نہیں. کسے آئیڈیل بنائیں؟ ہمارا آئیڈیل کوئی فلمی دنیا کا خان نہیں. ہمارے آئیڈیل بریلی کے احمد رضا خان ہیں. ہمارے آئیڈیل غریب نواز ہیں. ہمارے آئیڈیل غوث اعظم ہیں. ہمارے آئیڈیل سلمان خان نہیں. ہمارا آئیڈیل حضرت سلمان فارسی ہیں. اور اگر سلمان فارسی کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب. مت فالو کرنا کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. تو ہمارے غوث پاک کی زبان سے سب سے پہلا جو جملہ نکلا اللہ نکلا. 5 سال کی عمر تک میں نے بتایا غوث پاک کی عمر اور بڑھی. غوث پاک کی عمر ہو گئی 10 سال کے آس پاس. اب ایک قافلہ جا رہا تھا حج کرنے کو. غوث پاک نے اپنی امی سے کہا امی جان یہ قافلہ جو ہے حج کرنے کو جا رہا ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں, حج کراتا ہوں. تو غوث پاک کی امی نے کچھ وجوہات کی بنیاد پر منع کر دیا کہ بیٹا پھر چلے جانا. عزیزان محترم, اب غوث اعظم نے بتایا کہ ماں باپ کا کہنا کس طریقے سے مانتے ہیں. خالی ماں کی نظم سننے پر نوٹ لٹانے سے کچھ نہیں ہوگا. ماں باپ کا کہنا ماننا پڑے گا, ماں باپ کا ادب کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کنز الاموال کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات. یہ جنت ہے نا یہ تو ماں کے قدم کے نیچے ہے. بتاؤ جس کے قدموں کی شان یہ ہو, بتاؤ اس کے ہاتھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس کی پیشانی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. اور والد کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ترمذی کی حدیث ہے رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. عمرے پہ عمرے, حج پہ حج, نمازوں پہ نمازیں کرتے رہو. اگر والد ناراض ہے نا تو رب راضی ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ دیکھو تو صحیح, ایک طرف رب کی رضا اور باپ کی رضا کو کتنا مصطفیٰ نے اٹھایا, رب کی رضا کے برابر لا کے کر کے رکھ دیا ہے. اگر رب باپ راضی ہے تبھی رب راضی ہوگا, اور اگر باپ راضی نہیں ہے تو خوب نوٹ لٹا لو, خوب لٹا لو, اللہ راضی نہیں ہونے والا ہے. اور ماں باپ کی کیسی شان. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے گا نا اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. میں نے کئی لوگوں سے کہا میاں اس حدیث کو آپ نے سنا؟ کہا ہاں سنا. جانتے ہو؟ ہاں جانتے بھی ہیں, پڑھا بھی ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی ماں باپ کا چہرہ یہ سوچ کر دیکھا کہ مجھے ایک حج کا ثواب ملنے والا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت آج تک کبھی اس نیت سے نہیں دیکھا. بتائیے کتنی محرومی کی بات ہے. حج مہنگا ہو رہا ہے, ہر سال پیسے بڑھ رہے ہیں, مگر رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کتنا آسان کر دیا ہے, کتنا سستا کر دیا کہ ایک بار محبت سے دیکھو گے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. عزیزان محترم, بہرحال غوث اعظم نے یہاں سے کیا ذہن دیا ہے لوگوں؟ ماں باپ کا ادب کرنا, ان کا احترام کرنا. اور آج میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جب اولاد کچھ کمانے لگ جاتی ہے نا پھر تو وہ ماں باپ کو کچھ خاطر میں ہی نہیں لاتی. کہتی ہے کہ تم نے کرا کیا ہمارے لیے, تم نے کرا کیا ہمارے لیے, کیا کرا تم نے. وہ بے وقوف سمجھنے لگتی ہے ماں باپ کو, اور پھر ماں باپ بھی اس سے ڈر کے مارے کچھ بولتے نہیں ہیں, وہ بھی خاموش رہتے ہیں. جس گھر میں ایسا ہونے لگ جائے نا تو سمجھ لینا حقیقت میں تو جب ان کی موت آئے گی تب مریں گے ماں باپ. مجازی اعتبار سے اسی دن ان کی موت ہو جاتی ہے کہ جس دن ماں باپ اولاد سے ڈرنے لگ جائے. تو اس لیے ہمیشہ ماں باپ کا ادب کرتے رہیں, ان کو ہمیشہ اس طریقے سے خیال رکھیں کہ ان کو لگے کہ آج بھی میں بڑا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. دینے والا ہاتھ جو ہے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب بزرگوں نے کیا طریقہ بتایا, اب ماں باپ کو دو گے نا تو تمہارا ہاتھ تو اوپر ہو جائے گا اور ماں باپ کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا لینے میں. تو ادب یہ بتایا کہ ایسے مت دو,
ان کو جب پیسے دو تو پہلے ہاتھ میں پیسے لے لو اور اس طریقے سے پیش کرو، لینے میں بھی ہاتھ ماں باپ کا اوپر ہی رہنا چاہیے، لینے میں بھی ماں باپ کا ہاتھ اوپر رہنا چاہیے، ایسے بھی نہ دو ان کو، ایسے بھی نہ دو، اس طریقے سے ماں باپ کا ادب بتایا۔ عزیزان محترم، لیکن اس قافلے کو غوث اعظم نے دیکھا تو آج آپ کو بھی میں بتاؤں، جب ہم کسی کو ودا کرنے جاتے ہیں جو حج پہ جائے یا عمرے پر جائے، لوگ اس کو ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، بتاؤ دل میں آتا نہیں ہے کہ مولا مجھے کب موقع ملے گا، میں کب مدینے کو جاؤں گا، میں کب میں سفر حج پر روانہ ہوں گا، اس طریقے سے لوگ میرے بھی ہار پہنائیں، میں بھی اس طریقے سے جاؤں۔ کہتے ہیں نا ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی۔ دوستو غوث اعظم اس قافلے کو دیکھتے رہے، یہ سوچتے رہے اے مولا اگر میں اس قافلے کے ساتھ جاتا تو کعبے کو اپنی نظروں سے دیکھتا، کعبے کا دیدار کرتا، جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں اس کعبے کو آنکھوں سے دیکھتا، اس کعبے کو پاس سے دیکھتا۔ عزیزان محترم، اس قافلے کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، وہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ قافلہ دور چلا جاتا ہے، اب گرد و غبار بھی نظر نہیں آ رہا ہے، سمجھ لیجئے گرد و غبار بھی ختم ہو گیا۔ غوث اعظم اسی خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا اگر اس قافلے کے ساتھ جاتا تو کعبے کا دیدار کرتا، میں کعبے کو پاس سے دیکھتا۔ عزیزان محترم، ولی کی شان کیا ہوتی ہے، ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، ولی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ کا ولی جب کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ کا ولی کسی چیز پر اگر قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، غوث اعظم کے دل میں حسرت تھی، یہ تمنا تھی میں چاہتا کعبے کا دیدار کرتا، کعبے کو دیکھتا۔ عزیزان محترم، رب کی رحمتوں نے کہا اے کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ اور عبد القادر کی بارگاہ میں آ جا، عبد القادر کو اپنا دیدار کرا۔ عزیزان محترم، اب غوث اعظم نے دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ سامنے ہے اور کعبہ غوث پاک کا طواف کر رہا ہے، کعبہ غوث اعظم کا طواف کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا۔ نعرہ تکبیر،